اور خاص طور پہ بیٹے جو ہمارے ایم ایس ایم اور یوتھ لیگ کے لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں، انٹرنیٹ کے یوزر نہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق صرف 5% to 10% لوگ انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں یوتھ میں اور ایم ایس ایم میں، 5 سے 10% صرف۔ 95% سے لے کے 90% نوجوان انٹرنیٹ یوز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مشن کی ڈیولپمنٹس کے بارے میں اپ ڈیٹ نالج نہیں ہوتا، انہیں نالج نہیں ہوتا۔ لوگ انٹرنیٹ چلاتے ہیں، ویب سائٹ چلاتے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں ایک ہنگامہ طوفان کھڑے کرتے رہتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف طوفان ہی طوفان بنائے رکھتے ہیں، پلے کچھ نہیں ہوتا، ڈیلیور کرنے کا کچھ نہیں ہوتا، مگر ہنگامہ کھڑا کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے کل کائنات دی ہے، آپ کو 7 سمندروں جیسا خزانہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور آپ کے پاس اتنا سرمایہ اور خزانہ ہے کہ شاید صدیوں تک کوئی تحریک اور جماعت اتنا سرمایہ خزانہ حاصل نہ کر سکے۔ اللہ نے آپ کو دیا، اللہ کے رسول نے دیا، مگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے آپ کو اویئر نہیں رکھتے۔ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس اور مشن کی منہاج القرآن کی ہر روز ترقی ہو رہی ہے، ہر روز ترقی ہو رہی ہے۔ تو ابھی منہاج القرآن کی رجسٹریشن ہو گئی ہے، یو این او نے اس کو مشاورت مشیر کا درجہ دے دیا، کنسلٹنٹ کا سٹیٹس دے دیا، یو این او نے، یونائٹڈ نیشنز نے دے دیا منہاج القرآن انٹرنیشنل کو۔ اس کی سوشل اور اکنامک جو کونسل ہے یونائٹڈ نیشن کی، اس میں اس کو کنسلٹنسی کا سٹیٹس دے دیا ہے۔ اب یو این او کے ان اجلاسوں میں منہاج القرآن شریک ہوگا، جو اس کی اکنامک اینڈ سوشل کونسل کے اجلاس ہوں گے، جہاں ہیومینیٹیرین سروسز کے لیے ورلڈ وائڈ جہاں اجلاس ہوں گے، اب منہاج القرآن اس کے پلیٹ فارم پہ شریک ہوگا۔ ہم ان کے ایجنڈے پر آئے، یہ ریکگنیشن ملی ہے جولائی کے اینڈ میں، اور سرکاری لیٹر آیا ہے، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اب نوجوانوں کا کام ہے کہ انٹرنیٹ پہ اس کو پوری دنیا میں آگے بھیجیں، ہر طرف پوری دنیا میں بھیجیں، فتویٰ کو پوری دنیا میں پروموٹ کریں، انگلش ورژن کو، اردو ورژن کو۔ ابھی آسٹریلیا کا ٹور ہوا ہے، تو وہاں اس کی ڈیولپمنٹس ہیں ساری، وہاں کی پارلیمنٹ جو ہے نیو ساؤتھ ویل سڈنی کی جو پارلیمنٹ، انہوں نے منہاج القرآن کو ریکگنائز کیا ہے، اور ایک موشن موو کر کے پارلیمنٹ کے فلور پر پارلیمانی قرارداد اپروو کی ہے منہاج القرآن کو فیور کرنے کی۔ ان کی خدمات کو امن عالم میں منہاج القرآن کی خدمات کو اپروو کیا ہے، اس کا سرٹیفکیٹ ہے جو مجھے ایم پیز نے لا کے دیا۔ اور ان کو بیٹے آپ پڑھا کریں، دیکھا کریں، ہر لمحے کی ڈیولپمنٹ سے آگاہ ہوا کریں۔ منہاج القرآن کی جو عالمی سطح پہ ترقی ہو رہی ہے، فروغ ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جگہ جگہ اس کا ریکگنیشن ہو رہا ہے۔ ابھی امریکہ کی کتاب ایک چھپی ہے، یہ پڑھی ہے میرے سامنے، امریکہ کی یونیورسٹی میں گریجویٹ سٹڈیز کے لیے یا کس سٹڈیز کے لیے پوری ورلڈ ریلیجنز پر کتاب آئی ہے۔ یہ کورس بک ہے، ٹیکسٹ بک ہے امریکہ میں ورلڈ ریلیجنز پر، اور اس کورس بک میں ورلڈ ریلیجن میں انہوں نے کنٹمپریری ورلڈ میں پریزنٹ ٹائم میں صرف ہمیں مینشن کیا ہے، میرا نام لے کر، اور فتویٰ کو مینشن کیا ہے، یا بن لادن کو مینشن کیا، اسامہ بن لادن کو نیگیٹو پکچر کہا ہے کہ اسلام کی ایک یہ تصویر ہے، اور لکھا ہے کہ صرف اسی کو اسلام کی تصویر نہ سمجھو، ایک پازیٹو خوبصورت تصویر بھی ہے اسلام کی، پھر میرا نام لکھا ہے، اور پھر فتویٰ کا ذکر کیا ہے، ٹیکسٹ بک میں شامل کر لیا امریکہ نے۔ یہ صفحہ اس کا ہے 246، یہ کتاب ہے ورلڈ ریلیجنز امریکہ کی، اوپر موٹا نام ہے تھنک رابسن 2011، تمام مذاہب کا دیا ہے بیٹے، اس میں تمام مذاہب کا ورلڈ ریلیجنز پر یہ بک ہے، اور اس ورلڈ ریلیجنز کی بک میں جو کنکلوژن دیا ہے انہوں نے پیج 246 پر، اس کنکلوژن میں انہوں نے کہا ہے یو کین ریڈ about the competing visions of Islam at the end of this chapter in one fatwa. Osama bin Laden calls for armed struggle against the Crusaders. اب لکھتے ہیں in the other, the Islamic scholar Tahir al-Qadri writes that Islam must forsake terrorism because the Muslim Ummah as well as humanity is heading towards catastrophe. پھر آگے فتوے کا پورا حوالہ دیا ہے، پھر آگے اس کے ریفرنسز کوٹ کی ہیں، ویب سائٹس دی ہیں ہمارے فتویٰ کی۔ یہ انہوں نے پیرا کنکلوژن میں
یعنی اسامہ کی دی ہوئی ایک تصویر اسلام کی اور ہماری پیش کی ہوئی خوبصورت تصویر چہرہ مصطفیٰ کی اور چہرہ دین اسلام کی، انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے۔ تو بڑی چھوٹی بہت سی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ جیسے آپ یوتھ کا اور ایم ایس ایم کا فرض ہے کہ ہر وقت ہمیشہ گوگل پہ جائیں، اسٹڈی کریں، انٹرنیٹ کو دیکھیں اور محنت کریں اور مشن کی ڈیولپمنٹس کے بارے میں اپڈیٹ نالج رکھیں اور پھر پوری دنیا میں پھیلائیں اس کو۔ اسلام کی خوبصورت تصویر کے لیے منہاج القرآن کا نام ایک سند بن گیا ہے پوری دنیا میں۔ یہ ہماری جو 24 ستمبر کو کانفرنس ہو رہی ہے، ویمبلی کانفرنس، برطانیہ کے پرائم منسٹر نے سپورٹ کیا، اپنا پیغام بھیجا، ریٹن سپورٹ کیا اس کانفرنس کو۔ یہ جو آرک بشپ آف کینٹربری نے سپورٹ کیا اس کانفرنس کو۔ اور میں اس کانفرنس میں 24 ستمبر میں تمام دنیا کے مذاہب کے چوٹی کے لیڈرز کو بلا کے سینکڑوں کی تعداد میں کولیکٹیو پیس پریئر کروا رہا ہوں۔ ہندو رہنما بھی آئیں گے اور اپنے مذہب کے مطابق امن عالم کی دعا کریں گے، پھر سکھ کریں گے، ان کے اکابر اور ان کے جو ہیڈز ہیں، پھر بدھسٹ کریں گے، پھر عیسائی کریں گے، یہودی کریں گے، آخر پہ ہم کریں گے مسلمان۔ امن عالم کی اجتماعی دعا ہوگی۔ یہ پہلی تقریب ہوگی جو پوری دنیا اسلام میں کسی کی طرف سے کسی کی کال پہ کل مذاہب عالم کے سربراہ جو ہیڈز ہیں اپنے اپنے ٹیمپلز اور مقامات کے آئیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹس ہر روز ہوتی ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کیا کریں، ویب سائٹس پر جایا کریں، یو کے کی ویب سائٹس کو دیکھیں، یورپ کی ویب سائٹس کو دیکھیں، منہاج جو ٹی وی ہے انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں نیٹ ورک بنا دیا ہے، اس کو ہر وقت واچ کیا کریں۔ سو بس میرا آج کا یہ پیغام تھا بیٹوں کے لیے، یوتھ لیگ کے لیے، ایم ایس ایم کے لیے، کہ وہ ایفرٹ کریں، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، اور پھر آپ نے فیس بکس بنائی ہوئی ہوں گی آپ کی، وہ میں نے تو کبھی کوئی فیس بک نہ دیکھی ہے نہ مجھے اس کا پتہ ہے یہ کیا بلا ہے، مگر یہ فیس بک بناتے ہیں تو مشن کے فیس کو بھی ساری دنیا میں پہنچائے نا۔ تو یہ آج کا میسیج تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے اور ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔